منگولوں کی یہ شکست بہت ہی شرمناک تھی اور وہ اس شکست کو بھلا کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ لہٰذا کچھ ہی ماہ کے بعد 1298 کے آخر کے اندر دوبارہ اپنی فوج کو اکٹھا کر کے منگول ایک بڑی فوج کا لشکر لے کر دوبارہ سے دلی پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس بار دوبارہ علاؤ الدین نے اپنے سب سے قابل سپہ سالار ظفر خان کو دوبارہ سے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا اور اس بار بھی نتیجہ وہی نکلا۔ منگولوں کو بری طرح سے شکست ہوئی، ان کے کئی ہزار فوجی مارے گئے، کئی ہزار قید ہوئے اور باقی میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مگر منگولوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہر صورت وہ تمام پچھلی شکستوں کا بدلہ لے کر ہندوستان کو فتح کر کے رہیں گے، لہٰذا ایک بار پھر سے ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے وہ 1299 کے اندر روانہ ہوئے۔ اس بار علاؤ الدین خلجی نے خود سے منگولوں کے خلاف محاذ سنبھالا اور انہیں بری طرح سے شکست دی۔ اس کے بعد دوبارہ منگول اچانک سے ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر دلی کے اندر گھس گئے تاکہ خلجیوں کو فوج اکٹھا کرنے اور منصوبہ بندی کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ یہ وہ وقت تھا جب علاؤ الدین کی فوج مختلف علاقوں کے اندر پھیلی ہوئی تھی، کسی ایک جگہ پر اکٹھی نہیں تھی۔ علاؤ الدین کے مشیر اور ان کے دوست علاؤ الملک نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ انتظار کریں اور کھلی جگہ پر لڑائی کا خطرہ مول نہ لیں جب تک کہ آپ کی تمام فوج واپس آ کر ایک جگہ پر اکٹھی نہ ہو جائے۔ مگر علاؤ الدین نے انتظار کیے بغیر منگولوں کی فوج پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں انہیں کافی نقصان تو ہوا، لیکن آخرکار علاؤ الدین یہ جنگ جیت گئے، مگر کافی جانی اور مالی نقصان کے بعد۔ اور سب سے بڑا نقصان خود ظفر خان یعنی علاؤ الدین خلجی کے سب سے قابل سپہ سالار کی شہادت تھی، کیونکہ ظفر خان نے بھاگتی ہوئی منگول فوج کا 18 کوس پر پیچھا کیا، لیکن واپسی پر منگول سپاہیوں نے چھپ کر ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ علاؤ الدین کی فوج چھوٹی ہونے کے باوجود کئی منگول فوجی مارے گئے، کئی قید بھی ہو گئے، مگر پہلے کی طرح ان کو عبرتناک شکست نہ دی جا سکی۔ اس سب کے بعد بھی یہ منگول رکے نہیں، بلکہ 1303 کے اندر انہوں نے دوبارہ سے ہندوستان پر حملہ کیا۔ علاؤ الدین خلجی ابھی چتور سے کچھ ہی عرصہ پہلے لوٹے تھے، لہٰذا اس بار فوج کی کمان انہوں نے خود سنبھال لی، مگر منگول فوج اس بار دلی کے اندر خفیہ راستوں سے ہو کر اپنی فوج لے کر پہنچی، جس کی تعداد 1,20,000 تھی۔